آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم بنا وقت ضائع کیے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں شوق سے دیکھتی ہوں. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے کیس کیے تو مجھے لگتا 8 سال ہو گیا تھا. 8 سالوں میں میرا حالت 3-4 دفعہ نا انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. تو جب کیا تو ہم نے ڈیویژن ریویو میں بھیج دیا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ہمیں ٹائم مانگتے رہے. تو اب انہوں نے یہ لیٹر بھیجا ہے کہ ہم ہوم آفس والوں نے کہ ہم اپنا جو ڈیسیژن ہے نا ریفیوزل واپس لیتے ہیں. اچھا. تو ہم آپ کو نیو وہ کریں گے فیصلہ. تو میں یہ پوچھنا تھا کتنا ٹائم لگائیں گے اور کیا نیو فیصلہ ان کا سیم ہوگا یا کچھ چینج کریں گے؟ اور آپ کا جو اپلیکیشن تھی وہ کس گراؤنڈز کے اوپر تھی؟ جی جو آپ نے کیس بھیجا تھا اپلیکیشن وہ کن بیسس کے اوپر؟ میرے یہ 3 سال کی جو لیو تھی نا وہ اپلائی کیا ہوا تھا. ٹھیک. اور آپ کے بچے ہیں کوئی یہاں پہ یا کوئی پارٹنر ہے؟ نہیں میں اکیلی ہوں اور میں اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہوں بس. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ جو ہوم آفس نے جو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی تھی وہ انہوں نے ڈیسیژن واپس لے لیا ہے. تو ابھی وہ نیا ڈیسیژن کریں گے. اس میں 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے آپ کے فیور میں فیصلہ کیا تو آپ کو پھر 2.5 ایئرس کی ڈسکریشنلی مل جائے گی, یا پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ اسٹل آپ کا کیس ریفیوز کرتے وہاں پہ انڈر سیکشن 10 آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے کہ آپ اپنا کیس امیگریشن کے جج کے سامنے پیش کریں اور وہ جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو نارمل ہوم آفس اس طرح کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر کر لیں گے. تو فی الحال پیشنٹلی ویٹ کریں. جیسے ہوم آفس والے ڈیسیجن دیتے ہیں تو پھر اپنے وکیل سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کے لیے آگے کیا آپشن ہوگی اور کتنے % چانسز ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. ہاں جی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے فرینڈ نا اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا یہاں 2008 میں. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس نے پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا لیا 2 سال کا. ٹھیک. پھر دوبارہ سوئچ کر لیا اسٹوڈنٹ ویزا 2012 میں. ٹھیک ہے. اس درمیان میرے فرینڈ نے FLRO ویزا اپلائی کیا تھا مگر اس کے ساتھ امیگریشن فراڈ ہو گیا. اچھا. اور اس کی وجہ سے وہ اوور اسٹے ہو گیا. ٹھیک. جی تو میرا پہلا سوال ہے کہ اوور اسٹے کا پاسپورٹ ہوم آفس اپنے پاس رکھتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کے ریفیوزل لیٹر پہ لکھا ہے کہ ڈسکس یور کیس ود یور لوکل انفورسمنٹ آفس ہو ول ارینج ٹو آبٹین یور ڈاکومنٹس. میرا پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ فردر سبمیشنز میں اس نے OISC اور کورٹ کا ریزلٹ جو اس کے فیور میں آیا ہے ہوم آفس کو بھیج دیا ہے. اچھا. کیا چانس بنتے ہیں اس کے ویزا ملنے کا آن کمپیشنیٹ یا ڈسکریشنری گراؤنڈز پہ, کیونکہ وہ وکٹم ہے؟ اور لگ بھگ ریزلٹ کب تک آ جاتا ہے ہوم آفس سے؟ 5 مہینے تو ہو گئے ڈالے ہوئے کیس فار دا سبمیشنز. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک ان کے پاسپورٹ کا تعلق ہے تو بنیادی طور پہ پاسپورٹ ہوم آفس والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو کیونکہ جب انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی یہ اوور اسٹے تھے تو اسی وجہ سے ہوم آفس نے پاسپورٹ ان کو واپس نہیں بھیجا. تو جہاں تک فردر سبمیشن کا تعلق ہے ان کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے, نہ ہی ہوم آفس کے اوپر کوئی لیگل ابلیگیشن ہے کہ وہ فردر سبمیشن کے اوپر ڈیسیجن کرے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب ہوم آفس نے ان کی اپلیکیشن ریفیوز کی اس ٹائم یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے ہوم آفس کے ڈیسیجن کو, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. تو ابھی بہتر آپشن ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنے سارے سرکمسٹانسز بتائیں, یہ کب آئے تھے, کون سا فراڈ ہوا, ادھر انہوں نے پولیس میں رپورٹ کی یا نہیں کی, اور جو اپلیکیشن پہلے بھیجی FLRO وہ کن گراؤنڈز کے اوپر بھیجی, کب ریفیوز ہوئی. تو 2 آپشن ہوں گے, یا تو جو پرانا ریفیوزل ہے اس کو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر پائیں گے یا پھر ان کو ایک فریش اپلیکیشن ہوم آفس کو جمع کرانی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا, میری تھوڑے عرصہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی. میں نے انڈیفینیٹلی اپلائی کیا تھا لیکن مجھے ملا تھا ایکسٹینشن ملی ہے. تو کیونکہ میرے 6 پوائنٹ تھے لائسنس پہ, اور میرا جو ہے نا میری لو انکم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے, میری ایک بیٹی بھی ہے تقریباً اب 1.5 سال کی ہوگی ہے, مجھے انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے. لیکن مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی, اس ایکسٹینشن کے بعد 30 ماہ کے ویزے کے بعد میں انڈیفینیٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور آپ آئے شادی کے گراؤنڈز پہ ادھر تھے؟ جی اسپاؤس ویزا, سوری میں بتانا بھول گیا, میں اسپاؤس ویزے پہ آیا تھا. اچھا. تو
2011 میں, اور میں نے 17 اکتوبر کو میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا. میں نے 14 کو سیم ڈے والا کرایا, لیکن انہوں نے مجھے 3 ماہ کے بعد اپلائی کیا تھا اور ایکسٹینشن دی ہے 2016 جنوری تک. ٹھیک. اور آپ کے یہ جو پوائنٹس تھے یہ کب لگے آپ کو؟ پوائنٹ لگے تھے مجھے 2011 میں جب آیا تھا تب بھی لگے تھے, لیکن میرا کورٹ میں گیا تھا, کورٹ سے ڈیسیژن ہوا تھا مارچ 2012 کو. ٹھیک. میرے پوائنٹس کو 2 سال ہو جائیں گے مارچ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل بنیادی طور پہ آپ کو انڈیفینٹ تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ جو آپ کی کنوکشن یہ سپینڈ نہیں ہوگی. تو نارمل 4 سال سے کے بعد یہ کنوکشن سپینڈ ہو جائے گی. تو 2012 سے آپ 4 سال کاؤنٹ کریں. جب آپ کے 4 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو ایکسٹینشن ہی لینی پڑے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سلیم بات کر رہا ہوں لندن سے. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے مطلب اس شو میں ہوں عادل ملک, آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساعت پر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے آپ لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین ہمیشہ کی طرح کالرز ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم بنا وجہ ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ برمنگھم آفس میں کب ملتے ہیں جی؟ ٹھیک. کون سا دن میں؟ اور بھی آپ کو کوئی سوال ہے؟ یہ اور کوئی سوال نہیں میرا جی. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ہمارے آپ دفتر کے نمبر پہ فون کیجیے گا, وہاں سے آپ کو معلومات مل سکتی ہے کہ ہماری کب اویلیبلٹی ہوگی برمنگھم میں, یا پھر اگر آپ ہمارے دوسرے آفس ساؤتھ ہال میں, یا پھر اگر بیتن گرین آنا چاہتے ہیں تو ہمارے دفتر کے نمبر پہ فون کیجیے گا, وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا کیس کے بارے میں پوچھنا ہے. میری فرینڈ کا کیس ہے. ٹھیک. انہوں نے نا اپنے بچے کے بہاف اپنا کیس جمع کرایا تھا 7 سال 2012 میں نا. ٹھیک. سپٹمبر میں, اور 2013 اکتوبر میں ان کا ریفیوز ہو گیا. ٹھیک. پھر انہوں نے جو ہے نا JR ودن 3 منتھ جمع کرا دیا دس ایئر نا 7 جنوری آف 2014. ٹھیک. تو پھر انہوں نے میرا خیال ہے شاید ایک لیٹر ابھی آیا 22 آف اپریل کو کہ وہ دوبارہ کچھ ایسے ڈیسیژن کریں گے یا ریویو یعنی ودرا کروا دیا انہوں نے JR. ٹھیک. تو اس جیسے یہ ودن 3 منتھ کوئی ڈیسیژن کریں گے تو ان کا یعنی ودن 3 آنسر دیں گے. اور بچے میرے 3 ہیں, جو ایک بڑا جو ہے 13 ہے جس کے بہاف ہم نے کیس جمع کروایا تھا, اور میرے ہسبینڈ کو بھی 12 سال ہو گیا. ٹھیک. اور مجھے بتائیں کیا پازیٹیو ہے, کیا ہوئے گا ہمارا, اگر پلیز بتا دیں. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے پورے کیس کا آپ کا پتہ نہیں چل سکا کہ ادھر جو باقی 2 بچے وہ ادھر پیدا ہوئے ان کی کتنی ایج ہے. تو بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں گئے تھے, وہاں پہ ہوم آفس نے جو ہوم آفس کا سلسٹر تھا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے جو پہلے آپ کا کیس ریفیوز کیا تھا اکتوبر میں وہ غلط کیا تھا. انہوں نے جو چیز کنسیڈر کرنی چاہیے تھی, جس طرح آرٹیکل 8 تھا, سیکشن 55 تھا, آپ کے بچوں کی انٹرسٹ دیکھنا چاہیے تھا, وہ انہوں نے نہیں دیکھا. تو ابھی انہوں نے اپنا پرانا ڈیسیژن وڈرا کر دیا ہے اور وہ 3 ماہ کے اندر ایک نیا فیصلہ کریں گے. تو جو نیا فیصلہ ہوگا اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ کو ویزا دے سکتے ہیں. اگر ویزا دیں گے تو 2.5 سال کی آپ کو ڈسکریشنلی مل جائے گی, یا پھر دوسری آپشن ہوگی وہ دوبارہ آپ کا کیس ریفیوز کریں گے. تو اگر دوبارہ وہ آپ کا کیس ریفیوز کریں گے تو وہاں پہ فرق یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دے دیں گے کہ انڈر سیکشن 10 آپ لوور امیگریشن کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو فوری طور پہ آپ اپیل کر دیجیے گا. پھر امیگریشن جج کے سامنے آپ کا کیس جائے گا, جج آپ کا سارا کیس دیکھے گا اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر بچوں کی رائٹس کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کی اپیل الاؤ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو فی الحال اگر انہوں نے اپنا پرانا ڈیسیژن وڈرا کر دیا ہے, 3 ماہ کا ٹائم دیا ہے, تو پیشنٹلی ویٹ کریں. 3 ماہ کے اندر اندر ہوم آفس والوں سے آپ کو کوئی رسپانس مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. عادل صاحب کیا حال ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, فرمائیں. سر مجھے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیے گا. ہماری اپیل الاؤ ہوئی تھی 6 منتھ پہلے ہیومن رائٹ بیسس پہ میری فیملی سمیت.
6 منتھ ہو گئے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیٹر بھی لکھ دیا ہے, ابھی لاسٹ ویک میں MP کو بھی بتا دیا ہے, لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں آتا. جب ریسپشن پہ وہاں پہ انکوائری میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا لیٹر بھی مل گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, پلس اگر ہم نے MP کو بتایا ہے تو اس کے بعد میکسیمم کتنے دنوں تک یہ ہمیں رسپانس کریں گے یا ویزا دیں گے, اور کیا 6 مہینے ریگولرلی لگ رہے ہیں بچوں کے کیس کے علاوہ کیسز پر کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اس طرح کا پرابلم آپ کے ساتھ بے شمار لوگوں کو اور ہوتا ہے کہ کورٹ اپیل الاؤ کر دیتی ہے, ہوم آفس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ڈیسیژن امپلیمنٹ کرتے کرتے. تو بہرحال آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک آپ کی اپیل الاؤ ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ 6 ماہ نارمل لگ جاتے ہیں. تو اگر ابھی آپ MP کے پاس گئے تھے, MP کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ ہوم آفس کو ایک پری ایکشن پروٹوکول تیار کر کے بھیج دیں. جو پری ایکشن پروٹوکول ہوگا وہ جوڈیشل یونٹ میں آپ ہوم آفس کے ڈپارٹمنٹ بھیجیں گے, ان کو بتائیں گے کہ آپ کی امیگریشن ٹرائب نے اپیل الاؤ کی تھی, ہوم آفس نے اس کے اوپر اپیل نہیں کی, تو قانونی طور پہ امیگریشن کے اوپر لیگل ایبلیگیشن ہے کہ وہ جج کا ڈیسیژن امپلیمنٹ کرے. تو جب پری ایکشن پروٹوکول بھیجیں گے اس میں ان کو بتا بھی دیجیے گا کہ اگر 3 سے 4 ہفتے تک ان سے کوئی جواب نہیں آتا, آپ سوچیں گے کہ میں بھی آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں کہ ہوم آفس لے آپ کا کورٹ کا ڈیسیژن امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو مجھے لگتا ہے پھر کوئی 3 سے 4 ویک کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل جانی ہے. اگر آپ کے پہلے فنگر پرنٹس ہو گئے تھے, بایو میٹرکس ہو گئے تھے, تو پھر وہ آپ کو ویزا کارڈ ایشو کر کے بھیجیں گے. اگر پہلے بایو میٹرکس نہیں ہوئے تھے تو وہ پھر آپ کو بایو میٹرکس کا انویٹیشن دیں گے, اور جیسے آپ کے بایو میٹرکس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2.5 ایئرس کے ڈسکرپشن لیو کے ویزے کارڈ بھی بھیج دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو سر. ہیلو ست شری اکال سر. ست شری اکال سر. میں کرمجیت بول رہی ہوں سر. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں اسٹوڈینٹ ہوں, میرے 2 بچے بھی ہیں, میرے ہسبینڈ ہے. میں نے ایکسٹینشن کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا, ٹھیک, تو لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ 3 دن پرانی ہو گئی تھی, اس لیے انہوں نے ریفیوزل لگا دی میری. تو اب انہوں نے اپیل کے رائٹ دیے ہیں مجھے. تو اب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا ویزا لگ جائے گا؟ اب ہیئرنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, اور ہیئرنگ میں وہ کیا کیا پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. اور سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ میں اب اگر اپیل صحیح بھی نہیں ہوتی تو ہم نیو کیس لگا سکتے ہیں دوبارہ؟ ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کی بچی کا 7 سال بعد ہو سکتا ہے, وہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک تھینک یو سر. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر بچوں کو 7 سال ہو جاتے ہیں یا پھر ہو گئے تو بچوں کی بیسس کے اوپر تو آپ اپلیکیشن لگا سکتی ہیں. فی الحال تو بہتر ہے کیونکہ آپ نے آلریڈی اسٹوڈنٹ میں کالج کی فی بھر دی تھی, ساتھ میں اپلیکیشن کیا, تو بہتر ابھی اسٹوڈنٹ بیسس پہ فائٹ کریں. تو اگر ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن مینٹیننس کے گراؤنڈس کے اوپر ریفیوز کی تھی, تو جب میٹر کورٹ میں جائے گا تو وہ مینٹیننس ایک آرگومنٹ دیکھیں گے کہ ادھر آپ کے پاس ابھی بھی بیلنس ہے یا نہیں ہے, ادھر آپ نے کورس کی فی پے کی ہے یا نہیں کی, کالج لسٹ پہ ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اگر آپ کی اپیل الاؤ ہوتی ہے ٹھیک, اگر آپ کی اپیل ڈسمس بھی ہو جاتی ہے تو نارمل طور پہ آپ کے پاس 28 ڈیز کا ٹائم ہوگا کہ آپ فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجیں, یا پھر اگر آپ کی اپیل ڈسمس ہوتی ہے تو 5 دن کا ٹائم ہوگا کہ آپ اس اپیل کے ڈیسیژن کے اوپر دوبارہ اپیل کریں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کریں, وہ سارے پیپر دیکھ کے بتائیں گے کہ بہتر آپشن کیا ہے. ادھر آپ اپیل کو فالو کریں یا پھر اپیل وڈرا کر کے فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن ہے, جو ابھی ریسنٹلی امیگریشن بل آیا 2 دن پہلے, ٹھیک, اس میں انہوں نے بینک اکاؤنٹ کا اور ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں جو اس کو ٹرمز کو کیا ہے, اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ جن لوگوں کا ویزا ختم ہو چکا ہے ان کے پاس اگر لائسنس یا بینک اکاؤنٹ ہے تو کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہ تو بل لاسٹ ایئر اناؤنس ہوا تھا, ابھی یہ قانون بن گیا ہے. تو 2 دن پہلے بالکل اس کا جتنا سلسلہ تھا وہ سارا کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ ہوم آفس اس قانون کو, جو امیگریشن ایکٹ ہے, اس کو انفورس کریں گے. تو بالکل اس میں مین چینج جو اپیل کے رائٹس کے لیے کی تھی کہ پہلے ہوتا تھا کہ 14 ڈیسیژن کے خلاف ہم اپیل کر سکتے تھے, جس میں انڈر سیکشن 82 تھا, انڈر سیکشن 10 تھا. تو نارمل اگر کوئی ان ٹائم اپلیکیشن کرتا, ہوم آفس والے ریفیوز کرتے, آٹومیٹکلی اپیل کا رائٹ ملتا تھا. تو یہ جو بل ہے یہ مین تو ہے کہ اس سے اپیل کے رائٹس کافی ختم ہو جائیں گے. ہوم آفس والے موقع ہی نہیں دیں گے کہ میٹر کورٹ میں جائے, اور ساتھ میں انفورسمنٹ اور ریموول کے لیے بھی یہ کافی چینجز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اوور اسٹے ہے
تو ہیومن رائٹس کا اگر کوئی پراپر کیس بنتا نہیں ہے تو اس کو فوری طور پہ یہاں سے ریموو کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بھی اپروو کیا کہ اگر کوئی مالک مکان ہے اس کے گھر میں ایلیگل رہتے ہیں یا پھر اس نے پراپر ویزا دیکھ کے لوگوں کو مکان پہ نہیں رکھا تو ان کے خلاف بھی ہوم آفس والے سول ایکشن لے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر کوئی یہاں پہ مائیگرینٹ آتا ہے جس طرح کوئی اسٹوڈنٹ ہو گیا ہے, ورک پرمٹ ہو گیا, تو وہ NHS کو بھی پے کرے گا اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے بینک اکاؤنٹس وغیرہ کو اور یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کو بھی اسٹرک کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس ویزا نہیں ہے یا پھر اگر کوئی اوور اسٹے ہے یا ویزا ختم ہو گیا ہے تو بینک کو چاہیے کہ ان کا بینک کلوز کر دیں اور ظاہر بات ہے DVLA بھی ان کا لائسنس ریوو کر دے یا پھر سسپینڈ کر دے. تو بہرحال ظاہر بات ہے اب یہ انفورس ہوگا, ساتھ ساتھ اور بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی, میں آپ کو پروگرام میں بتاتا رہوں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے 2 الگ کیسز کے بارے میں پوچھنا ہے. پہلے تو یہ کہ میرا لاسٹ ایئر انڈیفینٹ لگا تھا, اب مجھے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. میں نے سیلف امپلائڈ دکھایا تھا 1 جنوری میں, تو اس کا ٹیکس میں پے نہیں کر پائی جو مجھے پے کرنا تھا, لیکن میرا بیبی ہونے کی وجہ سے مجھے کمپلیٹلی کام سڈنلی بند کرنا پڑا. اور میں نے ہوم آفس کو کئی بار ہوم آفس HM ریونیو سے میری کافی ٹائم تک اس بارے میں ڈسکشن چلی کہ اب میں کیونکہ کوئی میری ارننگ نہیں ہے تو میں ٹیکس ابھی نہیں پے کر پا رہی ہوں, لیکن بعد میں آپ کو پے کر دوں گی, بٹ وہ پھر بھی مجھے لیٹرز بھیجتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ انڈیا پاسپورٹ کے لیے یہ ٹیکس نہ دینا کوئی پرابلم کر سکتا ہے یا نہیں. کورٹ میں کیس نہیں گیا ابھی تک, وہ مجھے ہی لیٹر بھیجتے رہتے ہیں اور میں ان کو ریسپانس دیتی بھی ہوں, لیکن ابھی تک کورٹ وغیرہ میں نہیں گیا ہے. اور سیکنڈ مجھے ایک کیس میرے بھائی کے لیے پوچھنا ہے. اب وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں اور ان کے 10 ایئرس سپٹمبر میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور ان کا ویزا بھی اسٹوڈنٹ ویزا سپٹمبر میں ہی فنش ہو رہا ہے. ان کی وائف کا بھی ساتھ ہی فنش ہو رہا ہے ویزا اور ان کے بیٹے کا بھی, لیکن وائف کو یہاں آئے ہوئے صرف 3 ایئرس ہی ہوئے ہیں, بلکہ انفیکٹ 3 ایئرس میں 8 منتھس جیسا وہ پاکستان میں جب ان کا بیبی ہونے والا تھا تو پاکستان میں تھی, بیبی بھی وہیں پہ بورن ہوا ہے اور واپس آئے, لیکن سب کا ویزا ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپائر ہونے والا ہے. تو وہ کیا اپلیکیشن, وہ اگر اپنی انڈیفینٹ ڈالتے ہیں تو پھر بیوی اور بیٹے کی کیا ڈالیں گے, کیونکہ ان کا بھی ویزا ایکسپائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کی نیشنلٹی کا تعلق ہے تو اس میں آپ فکر نہ کریں. اگر آپ نے ٹیکس نہیں پے کیا یا آپ کا اور ٹیکس والوں کا سول میٹر ہے, ہوم آفس والے اس میں انوالو نہیں ہوتے. تو مینلی اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کام کر رہی ہے یا نہیں, یا پھر ان کو لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کتنا ٹیکس پے کیا ہے اور کتنا کرنا ہے. تو نارمل جو آپ نیشنلٹی اپلائی کریں گے وہ اپنی 5 سال کی ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر اپلائی کریں گی کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے, جس میں 1 سال آپ کو انڈیفینٹ کے ساتھ ہوا ہے اور پچھلے 5 سال میں آپ یہیں پہ فزیکلی رہتی تھی اور آپ نے لائف ان دی UK ٹیسٹ پاس کیا تو نیشنلٹی آپ کی اپروو ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کا کوئی پرابلم آپ کو ہوگا. تو جہاں تک آپ کے بھائی صاحب کا تعلق ہے تو اس میں وہ خود انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے. وائف اور بچے کو قانونی طور پہ اسپاؤس ویزے اور ڈپینڈنٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا, اور اس میں جو قانونی کنڈیشن ہے کہ جو اسپانسر ہے وہ کام کرتا ہو اور اس کی انکم 18,600 ہونی چاہیے. تو کیونکہ آپ کے بھائی خود اسٹوڈنٹ پہ ہیں, وہ اتنی انکم نہیں ہے, تو ان کے لیے آنی آپشن یہ ہوگی کہ وائف اور بچہ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر FLR-FP کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر ہے اپلیکیشن جمع کرانے سے پہلے کسی اچھے سے وکیل سے مل لیجیے گا, وہ بتائیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا کوشچن تھا 2012 میں میں اسپاؤس ویزے پہ آیا تھا, 27 منتھ کا ویزا لگا تھا. ٹھیک. تو ابھی مئی کو مجھے 2 سال پورے ہو گئے ہیں. ٹھیک. 18 مئی کو. تو ابھی میں ویزا اپلائی کر سکتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر یہ کوشچن ہے کہ اگر میں نے کیونکہ لاسٹ ویک بک کیا تھا لائف ان دی UK ٹیسٹ, تو وہ فیل ہو گیا. ٹھیک. تو دوبارہ پھر میں نے ابھی بک کیا. ٹھیک. تو اگر نہ پاس کر سکیں تو اس کے بنا نہیں ہوگا. ٹھیک. ویزا انڈیفینیٹلی. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے انڈیفینٹ اپلائی کرنے کا تعلق ہے تو کیونکہ آپ مئی 2012 میں آئے تھے تو مئی 2014 میں آپ کو 2 سال ہو گئے تھے, اس سے آپ 28 ڈیز پہلے اپلیکیشن جمع کرا سکتے تھے. تو بہرحال آپ نے نہیں کرائی تو ان اینی ایونٹ تو ابھی آپ فوری طور پہ کوشش کریں آپ کا لائف ان دی UK ٹیسٹ ہو جائے. اگر لائف ان دی UK ٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کو انڈیفینٹ ملے گا.
اگر نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ کا ویزا بھی ختم ہونے پہ آتا ہے تو پھر آپ کو ایکسٹینشن لینی پڑے گی، انڈیفینٹ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو صرف ایگزمپشن انہی کیسز میں ہے کہ اگر کوئی انڈر 18 ہو، یا پھر اگر کوئی اوور دی ایج آف 65 ہو، یا پھر اگر کوئی مینٹلی انفٹ ہو، تو آپ اس کرائٹیریا میں نہیں آتا، آپ کو لائف ان یوکے ٹیسٹ لازمی ہی دینا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو عادل صاحب. جی فرمائیں. جی میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی. ہاں جی میرا کزن کا کوشچن ہے. اچھا. سر اس کی وائف کے ساتھ تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا، اس سے سمپل کوشچن مل گیا ہے. ٹھیک. جو پولیس سے ملتا ہے، تو سر اس کی انڈیفینٹ ڈیو ہے جو 2 سال بعد ہوتی ہے. ٹھیک. نیکسٹ منتھ کو، تو وہ انڈیفینٹ کے لیے کچھ پرابلم تو نہیں ہوگی؟ تو کوئی کہتا ہوئے گی، کوئی کہتا نہیں ہوئے گی. تھوڑا مجھے وستار سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اس میں کافی کنفیوژن ہے، تو بالکل میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. کیونکہ آپ کا جو فرینڈ ہے اس کی کرمنل کنوکشن نہیں ہے، اس کو صرف پولیس نے وارننگ دی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر کیا تو ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے اور کنوکٹ کریں گے. تو یہ کرمنل افینس ہے. تو جب آپ کا فرینڈ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرے گا تو بالکل فارم پہ ڈکلیئر کرے گا کہ اس کا کرمنل افینس ہے، اور مینشن کرے گا کہ اس کو پولیس نے کوشن دیا تھا، اور اس کا انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، انڈیفینٹ ان کو مل جائے گا. تو جہاں تک نیشنلٹی کا تعلق ہے تو نیشنلٹی وہ ایک دم نہیں اپلائی کر پائیں گے، ان کو 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا. تو یہ جس دن کوشن ایشو ہوا ہے وہاں سے جب 3 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. نیشنلٹی کے لیے اگر 1 سال بعد کیا اپلائی تو وہ ریفیوز ہو جانا ہے. تو انڈیفینٹ وہ فوری طور پہ اپلائی کریں، انڈیفینٹ کو مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی میرا نام شہزاد ہے. تو میں نے وائف کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا 27 نومبر 2013 میں. ٹھیک ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. یہی کہتے ہیں انڈر پروسیس لگے ہوئے ہیں بس. اچھا. اور ڈاکومنٹس آپ نے سارے ساتھ جمع کرائے تھے؟ ڈاکومنٹ تو سارے ڈیکس کے اوپر میں چیک کیے تھے، سب کچھ پورے تھے. اور انکم آپ کی کتنی تھی؟ انکم میری تقریباً 19,000 تھی. 19,000 تھی. ٹھیک. اور سیلف امپلائڈ ہے یا کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں آپ؟ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نارمل طور پہ ابھی تک آپ کی وائف کو ویزا مل جانا چاہیے تھا، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب انیشیل وائف نے پاکستان سے اپلیکیشن جمع کرائی انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جمع نہیں کرائے، کیونکہ ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور اگر اس کی انکم 18,600 سے زیادہ ہے تو اس کو 5 قسم کا ایویڈنس دینا پڑے گا. ایک تو اپنی 6 ماہ کی پے سلپ دینی پڑے گی، دوسرا اپنی 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی، تیسرا اپنا P60 دینا پڑے گا، چوتھا اپنا کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ دینا پڑے گا، 5واں کنفرمیشن لیٹر فرام دی امپلائر دینا پڑے گا. تو ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز آپ نے جمع نہیں کرائی تو ہوم آفس والے اپلیکیشن ہولڈ پہ رکھ رہے کہ جب تک کورٹ آف اپیل انکم تھریش ہولڈ کے کیس کے اوپر ڈیسیژن نہیں کرتا تب تک وہ آپ کی وائف کے کیس کو نہیں چھیڑیں گے. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ سارے پیپر جمع نہیں کرائے، انہوں نے کیس اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیا ہے. تو جب تک آپ کورٹ آف اپیل سے جو ڈیسیژن نہیں آتا تب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے. تو ابھی یہ کہ تھوڑا عرصہ اور ویٹ کریں، کوئی آئندہ آنے والے 3 سے 4 ہفتے کے اندر امید ہے کہ کورٹ آف اپیل ڈیسیژن دے گی. میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا، میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا یہ پوچھنا تھا بھائی، میری جو وائف ہے وہ کوڈ رول پہ آئی ہوئی ہے ادھر. ٹھیک. 27 منتھ کے ویزے پہ نا. ٹھیک. اور میں نے ان کے لیے انڈیفینٹ ڈیو ہے ان کی سپٹمبر میں نا آفٹر 6. اچھا. اوکے. اور میں 31 آورز کام کرتا ہوں ویک کے. ٹھیک ہے. اور میری ایک بچی بھی ہے اور میں ورکنگ ٹیکس کریڈٹ اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ بھی لیتا ہوں، چائلڈ بینیفٹ از ون. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 31 آور انف ہوتے ہیں اسٹے کے لیے اگر ان کے اپلائی کریں گے؟ تو انہوں نے لائف ان UK بھی کیا ہوا ہے اور B1 بھی کیا ہوا ہے، اور میرا گھر بھی رینٹ پہ 300 پاؤنڈ جو ہے مہینے کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آئیڈل طور پہ تو ظاہر بات ہے آپ کو فل ٹائم کام کرنا چاہیے تھا 37 آورز اور 40 آورز. تو بہرحال کیونکہ آپ 31 کرتے ہیں، گزارا آپ کا چلتا ہے، تو بالکل آپ کی وائف 6-7 مہینے بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتی ہیں. جب انڈیفینٹ اپلائی کریں گی تو ظاہر بات آپ اپنی 6 منتھس کی پے سلپ لگا دیجیے گا، 2 سال کی P60 لگا دیجیے گا. اس کے ساتھ ایویڈنس لائیے گا کہ آپ دونوں 2 سال سے ایک ہی ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ میں بچہ ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اور اگر پاسپورٹ آ گیا ہے تو پاسپورٹ کی کاپی بھی لگا دیجیے گا. تو وائف کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کسی قسم کا آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی
میری فیملی یہاں پہ 2012 اکتوبر میں آئی تھی، تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرا انڈیفینٹ ہو رہا ہے اس سال کے 2014 دسمبر میں، کیا میری فیملی کا بھی میرے ساتھ انڈیفینٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس ابھی کون سا ویزا ہے؟ ٹائر 2 ویزا ہے۔ اور آپ کے ابھی 5 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں یا 10 سال؟ نہیں، 5 سال ہو رہے ہیں۔ 5۔ اور فیملی کب آئی تھی آپ کی؟ اکتوبر 2014 میں۔ اکتوبر 2014 میں، ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ نہیں جی، کیا میرے بچوں کا ہو سکتا ہے کہ بیوی کا نہیں تو پلیز؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے بچے یہاں پہ بور نہیں ہوئے تھے، تو پرابلم یہ ہے کہ جولائی 2012 کے بعد انہیں کافی زیادہ چینجز کیے ہیں، تو ابھی آپ کو تو انڈیفینٹ مل جائے گا۔ بچوں اور وائف کا آپ کو فردر ایکسٹینشن لینی پڑے گی، اور جب تک ان کے اپنے 5 سال کمپلیٹ نہیں ہوتے ان کو انڈیفینٹ نہیں مل سکتا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا، چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہم کاز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میں 2004 میں آیا تھا ادھر، ٹھیک، اور میں نے پتہ ہی انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، اسائلم میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے بعد میں چھوڑ دیا، بولتے ذرا اسائلم ریفیوز ہو گیا ہے، لیکن چھوڑ دیا تھا، ٹھیک، لیکن اس کے بعد پھر میں نے 2010 میں پھر لیکسی میں ڈالا، ٹھیک، لیکسی میں ابھی انہوں نے لیکسی میں بھی مجھے ریفیوز کر دیا ہے، ٹھیک، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو 2012 میں آپ کا جو اسائلم پہلا اسائلم 2004 کا تھا نا، ٹھیک، وہ 2012 میں ریفیوز کیا ہے، ٹھیک، مجھے اس کا کوئی لیٹر بھی نہیں ملا۔ اچھا، تو ابھی آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے کہ ٹھیک میں جانا چاہیے کہ کیسا؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے، ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات جو لیگیسی اسکیم 2006 میں اناؤنس کی تھی وہ ظاہر بات ان ریزالوڈ کیسز کے لیے کی تھی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسائلم 2007 مارچ سے پہلے کلیم کیا تھا، تو بالکل آپ نے بھی اسائلم کلیم کیا تھا، پلس آپ کا بھی ابھی تک کیس ریزالو نہیں ہوا، تو اس کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں، وہاں پہ جا کے کوئی چانسز بنیں گے، تو بہتر ہے کسی سے اچھے سے وکیل سے بھی جا کے ملیں، اور کو اپنا سارا پیپر دکھائیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کو ہائی کورٹ سے سٹے مل جائے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ عادل بھائی، فاروق بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی فرمائیں۔ میرا سوال یہ تھا، ابھی پچھلے مہینے مجھے انڈیفینٹ ملا ہے، تو فردر مجھے آگے دیکھنا تھا کہ آگے نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ٹھیک، اور آپ کو انڈیفینٹ کس گراؤنڈز کے اوپر ملا ہے؟ یہ 10 ایئر کی بیسس پہ، 10 سال کی بیسس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے، 1 سال آپ کو اور نکالنا ہے یہاں پہ، تو جس دن آپ کو انڈیفینٹ ملا تھا وہاں سے جس دن آپ کے 12 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں 2 سے 3 ماہ میں آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوکل رجسٹرار کے پاس جائیں اور وہاں سے جا کے نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ لیں، تو آپ کو بھی جا کے رجسٹرار کے پاس جا کے نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے، جو کہ 3 سے 4 ہفتے میں آ جاتا ہے، تو بس تھوڑا سا اور ویٹ کریں، اس کے بعد آپ اپلیکیشن جمع کرا دیجیے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اقبال بھائی بول رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی میں 15 سال سے یہاں اسائلم پہ ہوں، 14 ایئرس ہو گئے۔ اچھا۔ میری بیوی ہے وہ 10 سال سے یہاں پہ ہے، وہ وزٹ ویزا پہ آئی تھی، میں نے یہاں پہ نکاح کیے تھے، میرے 3 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑا لڑکا ہے وہ 6.5 ایئرس کا، بھی 7 ایئرس پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور میں ان لوگ کے کانٹیکٹ میں ہوں 14 سال سے ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے فی الحال وہ ساری اپلیکیشن کر چکا ہوں، ریفیوز ہی آ رہا ہے، رپورٹنگ پہ میں جا رہا ہوں 8-9 سال سے۔ ٹھیک، کنٹینیوس۔ اچھا، ابھی میں نے ایک اپلیکیشن کی فریش کلیم کیا ہے۔ ٹھیک، میں رپورٹنگ پہ جاتا ہوں تو ادھر پہ لوگ بولتے ہیں کہ تیرا کوئی فریش کلیم نہیں، لاسٹ ایئر سپٹمبر میں میرا کیس ریفیوز ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، بولے کوئی تمہاری اپلیکیشن ابھی ہوئی نہیں ہے تو آپ اپلیکیشن واپس اگین کرو۔ میں نے سولیسیٹر کو بولا کہ بھائی میں اپلیکیشن نہیں ہوئی، وہاں پہ وہ لوگ بتا رہے ہیں، تو سولیسیٹر بولتا ہے کہ وہ فریش کلیم کا اکنالجمنٹ نہیں ہوتا ہے، تو اب میرے کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ رپورٹنگ پہ جاؤں تو؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل اگر آپ کے یہ سرکمسٹانسز تھے تو آپ کو کافی پہلے ہی سٹے مل جانا تھا، ظاہر بتا اگر آپ 14 سال سے ان کے کانٹیکٹ میں ہیں تو لیگیسی اسکیم تھی اس کے اندر آپ کو مل جانا تھا، لیگیسی کے علاوہ ایک پہلے ریگولیشن اسکیم تھی اندر آپ کو مل جانا تھا، اب تو یہ دوسری اپلیکیشن کرنے کا تو آپ کو موقع ہی نہ ملتا،
تو بہرحال ابھی آپ کو چاہیے فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر ورک دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. اوور آل آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ جو لاسٹ ایئر ہوم آفس نے کیس آپ کا ریفیوز کیا تھا اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. دوسری آپشن ہے کہ لیگیسی میں آپ کو کوئی چانس بنتا ہے تو لیگیسی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. تیسری آپشن یہ کہ آپ فریش ایپلیکیشن ہوم آفس میں درج کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور وائف کے ساتھ, اور اس کی آپ کو فی بھی بھرنی پڑے گی, اور پھر ہوم آفس سے ایکنالجمنٹ آپ کو ایشو کریں گے. تو جو فریش کلیم آپ کے وکیل نے کیا ہے اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے, نہ ہی ہوم آفس کے اوپر لیگل آبلیگیشن ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کریں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے صلاح مشورہ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, ایسا کہ جو میری وائف اور بچے ہیں وہ برٹش سٹیزن ہے, تو میں نے وہ جو 5 سال کا اسپاؤس ویزا ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں وہ بینیفٹ لے رہا ہوں, ایک تو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ اور دوسرا ہے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ. تو یہ پوچھنا تھا کہ ان کے لینے سے اپلیکیشن پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ تو نہیں پڑے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ابھی فارم آئے ہیں لیٹسٹ جو اپریل 2014 میں آئے ہیں اسپاؤس ویزا کے لیے, تو اس میں مطلب کون سا سیکشن فل کرنا ہوتا ہے جو بینیفٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ انہوں نے کہا اگر آپ کی انکم 18,600 ہے تو آپ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ذرا پلیز کلیئر. اور مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی؟ ابھی وہ دوسرا ویزا ہے میرے پاس, لیو ٹو ریمین ہے 2 سال کی. یہ کس گراؤنڈس پہ آپ کو ملی تھی؟ یہ سوری 2 سال نہیں 2.5 سال کی جو ہوتی ہے نا بچوں کی بیس پہ ملی تھی فیملی لائف کے لیے. اور یہ آپ کو ملی ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 سال لیو ملی, ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں اس کو گزرے ہوئے, 2 سال کی لیو رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ ہوم آفس نے آپ کو ڈسکریشن لیو دی تھی, مجھے نہیں پتا کہ آپ پہلے لیگل تھے, آپ اوور اسٹے تھے, کس طرح آپ کی انٹری کب ہوئی یہاں پہ؟ اوور اسٹے تھا پہلے. اوور اسٹے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ڈسکریشن لیو ہے اسی کے اوپر گزارا کریں, 2.5 سال کے بعد فردر ایکسٹینشن کرائیں, اس کے بعد آگے آپ کے جا کے انڈیفینٹ کا کوئی چانس بنتا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے اوور اسٹے تھے, آپ کے پاس کوئی لیگل انٹری نہیں تھی, ہوم آفس نے آپ کی فیور میں ڈسکریشن ایکسرسائز کر کے آپ کو ڈسکریشن لیو دی. نارمل قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس ویزے کے اوپر 10 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, تو 10 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ مل سکتا ہے اگر آپ نے اپلیکیشن جولائی 2012 کے بعد جمع کرائی ہے. اگر آپ نے جولائی 2012 سے پہلے کیس جمع کرایا تھا تو پھر 6 سال بعد آپ کو انڈیفینٹ ملنا چاہیے. تو اگر آپ اسپاؤس ویزا کی کوشش کرنا چاہتے تو اگر آپ بینیفٹس لیتے ہیں تو پھر ویسے ہی آپ کوالیفائی نہیں کرتے, اور انکم بھی 18,600 ہونی چاہیے. تو اگر آپ بینیفٹس لینے تو پھر کچھ چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہوم آفس سے ویزا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہیلو. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم, ہمار بات کر رہا ہوں گلاسگو سے. وعلیکم السلام. جی میں نے اپلائی کیا تھا نومبر 12 میں اسپاؤس ویزے میں, تو میرا اگست میں ILR ڈیو ہے. اچھا. تو میں نے ایک چیز کنفرم کرنی پہلے تو کہ میرے پہ انکم تھریشولڈ تو نہیں اپلائی ہوتا. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مینٹیننس فنڈ ہے میں ویب سائٹ پہ چیک کر رہا تھا, ان میں ان کو فارمولا ہے جو جولائی 12 سے پہلے جنہوں نے اپلائی کیا ہے. ٹھیک. تو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ وہ کیا فارمولا ہے, میرے پہ کس طرح اپلائی ہوتے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کا انکم تھریشولڈ کا تعلق ہے, نہیں جی, آپ کے کیس میں انکم تھریشولڈ اپلائی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جولائی 2012 کے بعد کیسز جمع کرائے ہیں. تو کیونکہ آپ کا کیس پرانا تھا تو آپ کے اوپر انکم تھریشولڈ اپلائی نہیں ہوتا. دوسرا, جہاں تک مینٹیننس کا تعلق ہے تو وہ پہلے کوئی فارمولا نہیں ہوتا تھا, ابھی جو نیو رولز ہیں اس میں فارمولا ہے کہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور ساتھ میں سیونگز ہے اور انکم کم ہے تو وہ ایک فارمولے کے تحت کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی سیونگز چاہیے. تو بنیادی طور پہ جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو یہی سیٹسفائی کرنا ہے کہ 2 سال آپ اپنی وائف کے ساتھ رہتے رہے, آپ کا ریلیشن شپ سبسیڈنگ تھا, اور آپ پبلک بینیفٹ کے اوپر آپ نے ریلائی نہیں کیا, اسٹیٹ کے اوپر آپ برڈن نہیں بنے. تو اگر آپ کام کرتے رہیں, وائف کام کرتے رہی ہیں, P60s اور پے سلپ جمع کرا دیجیے گا, دیٹ ول بی مور دین انف کہ ہم اس کے لیے سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ آپ پبلک فنڈز آپ نے ایکسیس لیے نہیں ہے, نہ یا پبلک اسٹیٹ کے اوپر برڈن بنے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیں. جی میرے کو ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. میں نے ابھی کیس لگایا اپنا اسپاؤس ویزے کا, جو میرا ریجیکٹ ہو گیا تھا. اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھا یہاں پر, پچھلے 8 مہینے سے میں تھا, جو ہو گیا اپلائی کر کے. ان کا پہلا ریفیوزل آ گیا تھا, پھر ہم نے ادھر JR کرا دی ان کی. JR کے بعد انہوں نے کہا بھائی جو آپ کو
स्टूडेंट वीजा पे हमने कहा था वो आपका इन्फोर्समेंट प्रॉपरली नहीं हुआ था, तो हम अपना डिसीजन वापस लेते हैं और आपको नेक्स्ट डिसीजन के लिए व्यू करते हैं। तो हमने वो केस कोर्ट में कर दिया था, तो अभी तक कोर्ट से हमें कुछ प्रोसीड हुआ नहीं है, 3 महीने हो गए हैं। अच्छा, और अभी आपका तो अभी हाँ जी कोर्ट से आपको एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिल गई थी? क्या मिल गई थी? एक्नॉलेजमेंट लेटर कंफर्मेशन को मिली थी? हाँ, वो हमारे सॉलिसिटर को मिल गई थी, उन्होंने अभी ट्रेस करने के लिए भी उनको वापस एक लेटर भेजा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आपका केस हाई कोर्ट में जा रहा है तो पेशेंटली वेट करें। अगर आपने अपना केस विड्रॉ नहीं कराया था और साथ में जो होम ऑफिस ने आपको कंसेंट ऑर्डर भेजा था उसके ऊपर साइन नहीं किया था, तो थोड़े अरसे में एक जज आपका केस देखेगा और केस के ऊपर फैसला करेगा कि इधर आपके केस को परमिशन टू अप्लाई फॉर जुडिशियल रिव्यू मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर वो आपको परमिशन देते हैं फिर एक परमिशन हियरिंग होगी जिधर आपको जाना पड़ेगा, साथ में आप किसी बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करे। और अगर वो परमिशन ही रिफ्यूज कर देते हैं तो जज एक डिसीजन देगा, उसमें बताएगा कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी परमिशन रिफ्यूज कर रहा है। वहां पे फिर चांस होगा कि आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें। अगेन रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते तो दोबारा मैटर जज के पास जाएगा और वो केस आपका देखेगा कि इधर आपको परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो फिलहाल मैटर कोर्ट में आप पेशेंटली वेट करें, जैसे कोई डिसीजन होगा तो वो आपके वकील को फौरी तौर पे बताएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस आमिर बात कर रही हूँ लंदन से। जी फरमाएं। जी, मेरा 2 क्वेश्चन हैं। एक तो है कि मैंने अपने इंडेफिनिट के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक, और मेरे हस्बैंड फुल टाइम काम करते हैं लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक, तो उससे क्या मेरे केस पे फर्क पड़ेगा? ठीक। और सेकेंडली कि वो कौंसल के घर में रह रहे हैं, उन्हें 25% ऑफ मिलता है कौंसल टैक्स में, ठीक, तो उन्होंने अभी मेरा कौंसल टैक्स पे नहीं किया, ठीक, तो इन 2 बातों से क्या मेरे केस पर असर पड़ेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अब ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टिल वो काम कर रहे हैं। वर्किंग टैक्स क्रेडिट उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी इनकम कम है। तो यही है कि जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगी, अगर आप खुद भी काम कर रही हैं तो अपनी पे स्लिप्स, अपनी P60 जमा कराइएगा, हस्बैंड के भी पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट जमा कराएं और एविडेंस जमा कराइएगा कि आप 2 साल से साथ रह रही हैं, तो इंडेफिनिट आपका अप्रूव हो जाना है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम अदील मलिक साहब। अभी मैंने आपको फोन किया था कुछ देर पहले, ठीक, और एक बात सिर्फ तय की थी जी, और मेरी वाइफ का ओल्ड रूल में आई हुई ना, तो मैं एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस पे भी था। अच्छा। तो अभी 15 मई को खत्म किया है, ठीक, और जो मेरी मिसेज है उनका इंडेफिनेट ड्यू है इन सितंबर में ना, 15 सितंबर से ड्यू है, ठीक, तो मैं ये जानना चाहता, अभी मैंने 31 आवर्स काम शुरू किया है, ठीक, तो मेरे पास ज़ाहिर है फिर 3 महीने की पे स्लिप्स होंगी एंड बाकी सारी डिटेल्स, क्या ये इनकी स्टे के लिए इनफ होंगी? ठीक है, आपकी बस ये पूछना जी, मैं असल में एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अलाउंस पे था। ठीक, थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि वो ओल्ड रूल्स के अंदर आई थी तो ओल्ड रूल्स काफी फ्लेक्सिबल थे, तो बेशुमार केसेस में लोग बेनिफिट्स लेते रहे, उनको इंडेफिनिट मिल गया है। तो ज़ाहिर पता लेना तो नहीं चाहिए था, आपको भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जब आपकी वाइफ ने पहली मरतबा स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था, आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई किया था कि आप अपनी वाइफ को और अपने आप को इधर अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे और आप किसी किस्म के बेनिफिट्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। तो जब वो आई तो फिर आपने रिलाई करना शुरू कर दिया, जो कि मॉरली गलत चीज़ है। तो बहरहाल ये है कि आपकी वाइफ का भी सितंबर में वीज़ा ड्यू है, तो अभी 6 महीने की या 4 महीने की आपकी पे स्लिप अगर बनती हैं, आप काम करते हैं, तो इस बेसिस के ऊपर भी अप्लाई कर दे। होम ऑफिस वाले इंडेफिनिट आपकी वाइफ को ग्रांट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ठीक, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 3 साल तो बाद ਹੁਣ ਅਸੀਂ इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको क्योंकि लेगेसी में उसने 3 साल का डिस्क्रिप्शन लीव दिया था, तो अभी आप इंडेफिनेट के लिए नहीं अप्लाई करेंगी, बल्कि आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए और उसके लिए कोई इंग्लिश एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है।
تو 3 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اس ٹائم بالکل ہسبینڈ کو لازمی چاہیے کہ وہ انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکیں, ساتھ میں ان کے پاس لائف ان دی UK ٹیسٹ ہو اور B1 کا انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہو. تو کیونکہ ابھی 3 سال آپ کے پڑھے ہیں تو بہتر ہسبینڈ کو کہیں تیاری کریں, انگلش سیکھیں اور 3 سال میں ایگزام کلیئر کریں تاکہ انڈیفینٹ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, میں یہاں 7 سال سے اسٹوڈنٹ ہوں. 2007 سے آیا تھا اسٹڈی بیس پہ. تو ابھی میری ایکسٹینشن ڈیو ہے اینڈ آف دس منتھ 31 مئی کو میرا ویزا ختم ہو رہا ہے. تو میں نے ابھی لیول 7 کمپلیٹ کیا ہے. میں نے اب ایکسٹینشن بھیجنی ہے, تو اس کے لیے وہ جو انگلش کورس ہے وہ کمپلسری ہے. تو اس کا یعنی کہ میں نے 2 دفعہ دیا مگر میرے پاس وہ B2 کا ریزلٹ نہیں آیا. تو ابھی میری 29 کو میں نے بک کروایا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کالج والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کنڈیشنل لیٹر لگا کے اور باقی سارے ڈاکومنٹس بھیج دیں. تو جب آئے گا تو ہم آپ کا کیش اور وہ جو ریزلٹ آئے گا وہ بھیج دیں گے. تو آپ مجھے پلیز بتائیں کہ یہ سب ٹھیک ہے, میری کوئی بھی ایکسٹینشن یعنی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ, سب ٹھیک ہے. تو بس یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے ساتھ ساتھ بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو اسی چکروں میں پھنس گئے ہیں کہ وہ انگلش ایگزام دیتے ہیں, یا تو ان کا رزلٹ کافی ڈیلے ہو جاتا ہے یا پھر کالج والوں کا کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بالکل آپ بھی اسی چیز کے وکٹم بنے کہ آپ نے 2 دفعہ دیا, دونوں دفعہ آپ کو رزلٹ نہیں ملا. ابھی آپ نے تیسری دفعہ بھی بکنگ کرائی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ادھر اس دفعہ بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو کب تک آپ کو ملے گا. تو بہرحال ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں کہ ایک تو کہ آپ کے پاس کالج سے کیش ہونا چاہیے. تو کالج والے آپ کو کیش تب تک نہیں ایشو کر کے دیں گے جب تک آپ ان کو انگلش کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کریں گے. تو دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں مینٹیننس ہونی چاہیے کوئی 2000 پاؤنڈ. تو کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اسٹوڈنٹ کی قانونی طور پہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے, جو کنڈیشنل لیٹر کے ساتھ آپ اپلیکیشن بھیجیں گے ہوم آفس والے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں, مگر آپ کو وہاں پہ اپیل کا رائٹ ملے گا. تو بہرحال میرا یہ مشورہ ہے کہ فوری طور پہ اپلیکیشن ہوم آفس کو بھیج دیجیے گا. پھر جتنا جلدی آپ کو کیش ایشو ہوتا ہے اور انگلش کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو وہ بھی پھر ہوم آفس کو بعد میں فارورڈ کر دیں. اس سے پہلے اگر انہوں نے ڈیسیجن کیا تو آپ اپیل کر دیجیے گا. اگر ڈیسیجن نہیں ہوتا اور آپ ڈاکومنٹس بھیج دیتے ہیں پھر کافی اچھے چانسز ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم, میں علی بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی اور میرا کوشچن یہ ہے سر کہ میں ٹیئر 1 جنرل پہ ہوں اور میرا جو ILR ڈیو ہے اگلے سال سپٹمبر میں انڈیفینٹ, اور میری وائف بھی یہاں پہ ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف جو ہے, مجھے تو پتا 180 ڈیز ہے میں رہ سکتا ہوں آؤٹ آف جو ہے نا 5 ایئرز میں. میری وائف کتنا عرصہ آؤٹ آف UK فار ایگزامپل رہ سکتی ہیں جو اگر اگلے سال ILR اپلائی کریں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں پڑے گی؟ ٹھیک. اور مجھے بتائیں کہ آپ کی وائف کی پہلی انٹری یہاں پہ کب ہوئی تھی ایز اے ڈیپینڈنٹ؟ سر وہ ان کی آئی تھی فیبرری 2012 میں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ ان کے 2 سال ادھر کمپلیٹ ہونے چاہیے, تو جو کہ ان کے ریڈی ہو گئے. تو ڈیز کا کوئی نہیں ہے کیونکہ جب انڈیفینٹ کا آپ اپلائی کریں گے آپ مین اپلیکینٹ ہوں گے اور وائف آپ کی ڈیپینڈنٹ ہوں گی. تو اگر وہ کنٹینیوسلی 6 ماہ سے زیادہ یہاں سے باہر رہی ہیں پھر ان کو ڈکلیئر کرنا ہے. 6 ماہ سے اگر اندر ان کی یہاں پہ واپس انٹری ہو گئی تھی تو وہ ہوم آفس کو نہ ہی ڈکلیئر کرنا ہے نہ ہی ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کی وائف 6 ماہ سے زیادہ UK سے باہر رہتی ہے پھر ہوم آفس کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. اگر ود ان 6 منتھس وہ جاتی ہیں اور واپس بھی آ جاتی ہیں تو ان کا پھر انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل صاحب مجھے 2 کوشچنس کرنے تھے آپ سے. جی فرمائیں. ایک تو سر یہ کہ میرا ابھی مارچ میں ILR اپروو ہوا ہے انڈیفینٹ لیو. ٹھیک. تو میں نے میرے 3 بچے ہیں تو میں نے بچوں کے لیے رجسٹریشن اپلائی کی ہوئی ہے. اس کو 6 ویکس ہو گئے, اب تک مجھے سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ نہیں آیا ہے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے. ٹھیک. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ میری وائف لاسٹ 9 ایئرس سے لائک میری ڈپینڈنٹ رہی ہیں. ٹھیک. مطلب ایز اے اسٹوڈینٹ پھر ایز اے HSM پہ ڈپینڈنٹ رہی ہیں. ٹھیک. تو ان کا نیکسٹ ایئر اپریل میں 10 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو ان کے لیے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں ان کے 10 ایئرس کے اوپر اپلائی کر سکتا ہوں لانگ ریزیڈنس کے اوپر نیکسٹ ایئر؟ اور آپ کو جو انڈیفینٹ تھا وہ لانگ ریزیڈنسی کے اوپر ملا ہے 10 سال کی گراؤنڈ کے اوپر؟
جی مجھے 10 ایئرس لانگ ریزیڈنسی بھی ملا. اور وائف کا ویزا کب تک ویلڈ ہے ابھی؟ ان کے پاس 2015 تک کا ویزا ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے تو آئندہ آنے والے 4 سے 6 ویک کے اندر ان کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس آپ کو مل جائیں گے. تو نارمل اگر کوئی بندہ اپلیکیشن کرے تو ودن 3 مہینے کے اندر ہوم آفس والے ڈیسیجن کر دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کو 6 ویک ہی ہوئے ہیں تو بہتر ہے تھوڑا سا اور ویٹ کریں. اور جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے تو بالکل ان کو چاہیے کہ نیکسٹ ایئر ویٹ کریں. جس دن ان کے 10 سال ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں آن لانگ ریزیڈنسی گراؤنڈس, اور بالکل ان کو انڈیفینٹ مل جائے گا. کسی قسم کا کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہیلو. جی فرمائیں. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں علی بول رہا ہوں لندن سے. جی مجھے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا کہ میں 2099 میں ادھر آیا تھا. اچھا. اس کے بعد میرے پاس 2 سال کا ورکنگ ویزا تھا, پھر میں نے سالم اپلائی کر دیا. ٹھیک. اور سالم کیا 2001 میں. ٹھیک. اور کسی ریزن کی وجہ سے میں ہوم آفس سے ٹچ نہیں ہو سکا 9 ایئر. ٹھیک. 9 ایئر کے بعد میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے بلایا. اچھا. انٹرویو ان کے ساتھ ہوا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے جو لیٹر بھیجا تھا نا, انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ کا جو کیس ہے نا ہوم آفس اولڈ لائیو کیسز کے اندر میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ آپ اپنی اب 4 تصویریں ٹھیک اور 7 آئی ڈی بھیج دیں. ٹھیک. وہ میں نے بھیج دی. اچھا. اس کے بعد مجھے تو میرے وکیل نے بتایا تھا کہ یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسٹ لیٹر بھیج دیا کہ ہم 3 مہینے میں آپ کو دوبارہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے. ٹھیک. تو وہ کیا میرا وکیل کہہ رہا ہے کہ تمہیں انٹرویو کے لیے نہیں جانا چاہیے, کیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک. اور انٹرویو آپ کا کس جگہ لیں گے, لیورپول لیں گے کیا کرائڈن؟ میرا خیال لیورپول میں لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نارمل طور پہ ابھی آپ کا کیس لیگیسی اسکیم کے اندر چل رہا ہے. تو لیگیسی کے اندر جس طرح میں نے پہلے بریک سے پہلے بتایا تھا وہی کیسز آتے ہیں جنہوں نے مارچ 2007 سے پہلے کیس کیا تھا. تو کیونکہ آپ کا بھی اسائلم 2001 کا ہے تو ہوم آفس والے آپ کو لیگیسی کے اندر کنسیڈر کر رہے ہیں. تو انٹرویو 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فردر سبمیشن یونٹ پہ آپ کو بلاتے ہیں فردر سبمیشن کے لیے. اگر وہ چٹھی آئی ہے تو بالکل آپ چلے جائیں, اچھی بات ہے, ہوم آفس والے آپ کی فردر سبمیشن کنسیڈر کریں گے. دوسری آتے ہیں انٹرویو کہ اگر آپ کا وہ اسائلم کا انٹرویو لیتے ہیں تو اگر اسائلم کا انٹرویو لیتے ہیں تو بالکل وہاں پہ نہیں جائیے گا. ان کو بتائیے گا کہ آپ ابھی اسائلم کلیم نہیں کر رہے, نہ ہی ابھی آپ کو اسائلم چاہیے. آپ ہوم آفس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیگیسی اسکیم کے اندر یا تو 2.5 ایئرس کے ڈسکریشن لیو دیں یا پھر انڈیفینٹ دیں, جو کہ آلریڈی وہ 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ لوگوں کو دے چکے ہیں. تو بہتر اپنے وکیل کے پاس جائیے گا, ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ کون سا انٹرویو آپ کا آیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ کہ میری وائف کے پاس انڈیفینٹ ہے. ٹھیک. وہ 1 سال پاکستان رہنا چاہتی ہے. اچھا. تو اس کو پھر وہ نیشنلٹی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ کیونکہ اس کو 3.5 سال ہو گئے ادھر انگلینڈ میں, اور پچھلے سال 2 مہینے رہ کے آئی تھی. اور انڈیفینٹ آپ کی گراؤنڈز کے اوپر ملا ہے, شادی کی بیسس کے اوپر ملا ہے؟ جی شادی کے بیس پہ ملا تھا. اور ان کو آئے ہوئے یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 3.5 سال ہونے والے ہیں. 3.5 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. تو ان کو تو چاہیے وہ فوری طور پہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیں. مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک کیوں نہیں اپلیکیشن کیا, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ جب ان کی پہلی مرتبہ یہاں پہ انٹری ہوئی تھی وہاں سے جس دن ان کے 3 سال کمپلیٹ ہوتے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں, نیشنلٹی لے کے پاکستان جائیں, پھر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر نیشنلٹی اپلائی بھی نہیں کرتے, پاکستان چلے جاتے ہیں اور سال وہاں پہ رک کے واپس آتے ہیں تو پھر پرابلم ہوگا کہ پھر ایک دم نیشنلٹی نہیں ہو سکتی, پھر فردر 1 سے 2 سال ویٹ کرنا پڑے گا. تو فوری طور پہ نیشنلٹی اپلائی کر دیں. 2 سے 3 ماہ کا پروسیس ہے, تو نیشنلٹی مل جائے پھر ٹریول کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پرابلم ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا فروری میں نے. ٹھیک. تو میرا جو B12 تھا ٹیسٹ لاسٹ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اسی پہ ہوا ہے. ٹھیک. تو ابھی انہوں نے, میں نے جب فروری میں اپلائی کیا تو مجھے پہلے بایو میٹرکس ہوئے. اس کے بعد انہوں نے مجھے لیٹر سینڈ کیا کہ آپ کا کیس ہولڈ پہ ہے, یہ B12 ٹیسٹ ہے, ہم نے اس کو
اس پہ کچھ ہمیں شک و شبہات ہیں، تو آپ اولڈ پہ رہے نا ڈیسیژن جب تک آتا ہے. تو ابھی مئی جا رہا ہے بھائی، تو کیا میں پاکستان ایمرجنسی جا سکتا ہوں؟ مجھے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے واپسی پہ، یا میرا کب تک وہ ہولڈ کریں؟ کہ میرا جو ٹوائک ٹیسٹ ہے وہ لاسٹ ایکسٹینشن اسی پہ ہوئی ہے، اب وہ مطلب وہ کیسے اس پہ مجھے نہیں دے سکتے ویزا؟ کچھ پلیز بتائیے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے ٹریول کا تعلق ہے تو بالکل ٹریول ابھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ بہت ہی کوئی ایمرجنسی نہ ہو. تو کیونکہ اگر آپ ابھی واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن ودرا ہو جائے گی، پھر پاکستان سے آپ واپس نہیں آ سکتے. تو دوسرا جہاں تک انگلش کا تعلق ہے تو ظاہر بات ہے ابھی ہوم آفس انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ جو ٹوائک کافی لوگوں نے جمع کرائے تھے ان میں سے بے شمار کے جینوئن تھے، بے شمار کے جینوئن نہیں تھے. تو ابھی ہوم آفس اسٹل انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. وہ لیٹر جس طرح آپ کو بھیجا ہزاروں اور کو بھیجا ہے اس میں وہ یہی لکھتے ہیں کہ آپ کو اگر انگلش ٹیسٹ دوسرا کر سکتے ہیں تو دوسرا کر کے ان کو سرٹیفکیٹ بھجوائیں، ورنہ ہولڈ کریں جب تک ہوم آفس آپ کی انویسٹیگیشن پوری نہیں کرتے. تو بہرحال اگر آپ یہ ویٹ کرنا چاہتے ہیں ویٹ کریں، یا پھر دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ کوئی دوسرا انگلش ایگزام کریں B2 کا اور وہ ہوم آفس کو بھیجوائیں. اس میں پھر انہوں نے جلدی فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنے زیادہ کال لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.